انما يخشى الله من عباده العلماء۔ مسلمانوں ہجڑا پن چھوڑو، احساس کمتری چھوڑو، مردانہ زندگی گزارو۔ موت دو مرتبہ نہیں آتی، موت وقت سے پہلے بھی نہیں آتی، موت وقت کے بعد بھی نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موت قوم کی سالمیت کے لیے ہو، جو موت قوم کی عزت کے لیے ہو، جو موت قرآن کے لیے ہو، اور جو موت اسلام کے لیے ہو، جو موت نبی کی نسبت کے لیے ہو، جو موت قرآن کی نسبت کے لیے ہو، اس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ لعنت ہے اسی زندگی پر کہ قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔ سیرت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ تو آپ اگر چاہتی اصلاح معاشرہ اور سیرت طیبہ کانفرنس منعقد کرا کر سوالات صحابہ کرام کی باری باری تقریر کراتی، اور پھر آخر میں آپ یوں عرض کرتی کہ دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے ختم نہیں ہوتی جیسے اللہ کی ذات و صفات کے بیان ختم نہیں ہوتا۔ اگر درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، درخت لکھتے لکھتے ختم ہو جائیں گے، قلم بنتے بنتے ختم ہو جائیں گے، اور سمندر روشنائی بنتی بنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات و صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتی تھی، لیکن آپ بڑی عقل والی تھی، بڑی سمجھدار تھی۔ آج بش کی بیٹی کو، آج امریکہ کی گوری چمڑی والے کو مس ورلڈ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت واقعتاً عورت ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت کے سامنے، ان کے ہوشیاری کے سامنے، ان کی چالاکی اور ان کی تدبر اور ان کے اسلام اور مسلمان اور دنیا کی خدمات کے سامنے سورہ اسرافیل تک، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک، صبح قیامت تک، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت خدیجہ جیسی عورت تو آنا تھا دور کی بات، ان کی پرچھائی بھی نہیں آ سکتی۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خاتون آنا تو دور کی بات، ان کی پرچھائی بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دو حصے کیے جائے، ایک جلوت کا علم، ایک خلوت کا علم۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے جلوت کے علم کو امت کے سامنے رکھا، ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت کے علم کو قوم کے سامنے اور امت کے سامنے رکھا۔ آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو، اے سیرت کے طلبگار، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن ہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن کے اندر قتال کا بیان نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا یہودیت کا بیان نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا عیسائیت کا بیان نہیں ہے۔ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو پسند ہو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ لعنت ہے مسلمانوں، کوئی یہودی نطفے سے پیدا ہوا ہوگا، کوئی عیسائی نطفے سے پیدا ہوا ہوگا جو کچھ قرآن پر ایمان لاتا ہو اور کچھ قرآن کا انکار کرتا ہو۔ اگر مسلمانوں کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم نمونہ بنے ہوئے ہو تو کلام پاک کے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر من الجنۃ والناس تک 114 سورتوں پر 6666 آیتیں اور 7 منزلوں پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ ایک زبر کا کوئی انکار کرے گا، ایک زیر کا کوئی انکار کرے گا، ایک حرف کا کوئی انکار کرے گا، ایک آیت کے معنی کے اندر کوئی رد و بدل کرے گا، وہ کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا ہے، اور کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا کافر ہے۔ کلام پاک کے اندر تحریف کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ نبی کی سیرت تبت یدا ابی لہب بھی ہے، نبی کی سیرت ورفعنا لک ذکرک بھی ہے، نبی کی سیرت والشمس وضحاها بھی ہے، نبی کی سیرت واللیل اذا یغشی بھی ہے، نبی کی سیرت والفجر وليال عشر بھی ہے، نبی کی سیرت سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کر کر یہ نہیں
کہ ٹائم پاس کے لیے کہ پہلے آسمان پر پہنچے آدھا گھنٹہ شعر و شاعری ہوئی اور دوسرے آسمان پر پہنچے. آج ہمارے اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر, سیرت طیبہ کے اجلاس کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس علاقے کے اندر جب 30-35 سال بعد یہ جلسہ شروع کیا گیا, کاش سنت کے ماحول کے اندر شروع کیا جاتا, دیوبندیت کے ماحول کے اندر شروع کیا جاتا, کفر و شرک سے پاک منزہ ماحول کے اندر اس کو شروع کیا جاتا, تو پھر آگے اسی حساب سے یہ جلسے چلتے. کاش یہاں ہم بریلویوں کی نقالی نہ کرتے, رضاخانیوں کی نقالی نہ کرتے. ہمیں نعتیہ مشاعرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت حسان ابن ثابت کو فراموش نہیں کرتے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. حضرت حسان ابن ثابت کے کرامتیں اور ان کی شعر و شاعری اس کا مقام الگ ہے, اصلاح معاشرہ کا مقام الگ ہے, سیرت طیبہ کا مقام الگ ہے. یہ گانا بجانا کر کر وقت ضائع کر کر 2-2:30 بجے جب نیم کا ماحول ہو مخرجوں کو لا کر بٹھانا, یہ کون سی دیوبندی شان ہے؟ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب کا ہم نام لیوا ہیں, حضرت تھانوی کے نام لیوا ہیں, ہم رشید احمد گنگوہی حضرت مدنی کے نام لیوا ہیں. میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد کتنی دیر بیان کیا کرتے تھے؟ حضرت تھانوی کتنی دیر بیان کیا کرتے تھے؟ کیا ان جلسوں پر خدا کی لعنت نہیں آتی کہ 3:30-4 بجے تک لوگ مقرروں کے تقریر سے لطف اندوز ہوتے رہے؟ بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جو تقریریں کان کی لذت کے لیے سنی جاتی ہیں, اصلاح کے لیے نہیں سنی جاتی, آخرت کے لیے نہیں سنی جاتی. فرمایا یہ جو ہے جس طریقے سے ٹی وی کا ایک منورنجن ہے, ڈرامے کا ایک منورنجن ہے, فلم کا ایک منورنجن ہے, اس کو اصلاح معاشرہ کے اجلاس کو, سیرت طیبہ کے اجلاس کو ایک منورنجن کا ذریعہ بنا لیا. وہ بنگالی میں بھجن گائے گا, یہ ہندی میں کیرتن گائے گا, وہ شعر و شاعری کرے گا. ارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. جب نعرے تکبیر بلند نہیں کیا جاتا, وہ شعر و شاعری جو عوام کے مزاج کے قریب ہے, آخر اس وقت کیوں بے قابو ہو کر دل کی گہرائیوں سے نعرے تکبیر نکل جاتا ہے؟ یہ سب کس چیز کی غمازی کرتے ہیں, یہ کس چیز کی دلالی کرتے ہیں؟ آپ ایک نعتیہ مشاعرہ رکھیے گا, عشاء سے لے کر فجر کی الصلاۃ خیر من النوم تک چلائیے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب سیرت طیبہ کانفرنس ہے, جب اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے, آپ اس کا نام قسم و موسمہ کرنے کے لیے آپ جو کرنا چاہیے کیجیے گا. بہرحال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کی سیرت کلام پاک ہے. اس کلام پاک کے اندر ہجرت کا بھی واقعہ ہے, اس کلام پاک کے اندر دشمنوں سے چوکنا رہنے کا واقعہ بھی ہے. اگر کوئی مولوی اپنے بیان کے اندر اڈوانی کا تذکرہ لا لے, ٹھاکرے کا تذکرہ لا لے, کہتے ہیں بھئی ماحول خراب کر کے چلا گیا. کلام پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو سیرت کہا گیا, تبت یدا ابی لہب کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل ایک صورت بیان کی اور کہا اے حافظ قرآن, اے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے, جب سارا کلام پاک تو پڑھے گا اور ابو لہب کا تذکرہ نہیں کرے گا تو تیرا کلام پاک مکمل نہیں ہوگا. اور علماء کہیں گے الف لام میم پر جیسے 30 نیکیاں ملتی ہیں, الف حرف, لام حرف, میم حرف, تو ایسے ابو لہب کے لفظ پر الف پر 10 نیکیاں, با پر 10 نیکیاں اور یا پر 10 نیکیاں. تو ہر چیز کا احاطہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کرتی ہے. مسلمانوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں افضل امت بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مقام کو اونچا کیا. لیکن آج دنیا کے نقشے پر کوئی اور منظر ہم دیکھتے ہیں. فلسطین کے اندر ارے دنیا کے کتے اور دنیا کے خنزیر کھانے والے
اور دنیا کے شراب پینے والے اور دنیا کے اندر بدکاری کرنے والے اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے ان ظالموں کو دھوکہ ہو چکا ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت زدہ ہے، دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہے۔ مسلمان کیا دہشت گردی کرے گا بتائیے؟ اس کے سامنے اللہ کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کے کلام پاک پر AK-47 کی گولیاں داغی جا رہی ہے، اس کے سامنے اللہ کے کلام پاک کے اوراق کے اندر الیاذ باللہ نقل کفر نباشت گندگی کو رکھ کر مدارس اور مساجد کی چوکٹوں پر رکھ کر جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام پاک کے اوراق کے اندر خنزیر اور سور کے ناپاک گوشت کو کلام پاک کے اوراق کے اندر رکھ کر علماء کے گھر اور مساجد اور مدارس کے دروازوں پر اور باب الداخلہ پر رکھ کر جایا جا رہا ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہوتا، اس کو برداشت کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ امامہ ہے، امامے کے اندر ایک بم ہے جو عنقریب پھٹنے جا رہا ہے اور سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو